5 ایسے وظیفے آپ حضرات کو دے رہا ہوں جو آپ کو حفاظت حمل میں کام آئیں گے اور نارمل ڈیلیوری یعنی آپ کی جو بچے کی جو پیدائش ہے وہ آسان طریقے سے حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگی۔ 5 وظیفوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے کوئی سا بھی ایک وظیفہ معمول کے ساتھ کر لیں، پابندی کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی نے چاہا۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ حالت حمل سے ہیں تو آپ کو چاہیے حالت حمل میں روزانہ آپ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا آپ کو وظیفہ، یہ پہلا وظیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، حالت حمل میں جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے حمل کی حفاظت کے لیے والشمس وضحاہا، اجوائن اور کالی مرچ پر 41 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھونک لیں۔ کیا؟ والشمس وضحاہا، یہ پوری صورت، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھ کر پھونک لیں۔ پوری صورت قرآن میں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور پوری صورت پڑھ کر جب پھونکے، آپ کو پھونکنی کتنی مرتبہ ہے؟ 41 مرتبہ ہے۔ ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جیسے آپ سورت شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، جب یہ پوری ہوگی پھر بسم اللہ آپ کو پڑھنی ہے، یعنی 41 مرتبہ ہی آپ کو بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے۔ اس میں آپ اس کو کالی مرچ پر اور اجوائن پر پھونک لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور پھر اس کو کھائیں۔ کھانے کا طریقہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اپنے سالن میں لے کر بربلا لیں، یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یا کوئی بھی آپ کسی کیلے وغیرہ پر، فروٹس وغیرہ پر ڈال کر بربرا کر کھا لیں۔ تھوڑی سی چٹکی کے برابر آپ اپنی مقدار کے حساب سے بنا لیں، جتنی آپ کو کھانی ہو، جو بھی آپ کے دن ہو، جتنے آپ کے ایام ہو۔ ایک وظیفہ آپ یہ کر لیں، یہ بھی بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ تیسرا وظیفہ حفاظت حمل کے لیے، بچے کے لیے، نارمل ڈیلیوری کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے نا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ حفاظت حمل اور بچے کی صحیح و سلامتی کے لیے یہ آیتیں لکھ کر کسی سے لکھوا لیں۔ حمل میں 40 روز تک حاملہ عورت کے باندھ دینی ہے، پھر کھول کر جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے، 9واں مہینہ جو ہوتا ہے، اس میں پھر باندھ دینی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو آپ کو یہ کھول کر اب اس بچے کے باندھ دینی ہے بازو پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو بھی آپ کی یہ تمام جو ہے چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بآسانی کے ساتھ، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ ہو جائیں گی۔ یہ عمل کر لیں، یعنی ان 5 عمل میں سے کوئی سا بھی ایک عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فائدہ آپ کو ہوگا اللہ نے چاہا۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے مومنین کے لیے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ ابھی 2 عمل آپ حضرات کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں۔ ایک عمل جو چوتھا عمل کہہ لیجیے آپ، حفاظت حمل کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، سورہ الحاقہ کو لکھ کر حاملہ عورت کے باندھ دینا ہے۔ بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، عورت انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گی۔ اب یہ لکھوا لیں آپ کسی سے، آپ کے کوئی کسی مولانا کو آپ جو ہے بلا کر، یا کوئی عربی لکھنے والا، آپ اپنے بازو پر تعویذ بنا کر یہ باندھ لیں، انشاءاللہ بہت خیر ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لاسٹ اور 5واں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی بڑا زبردست عمل ہے۔ یہ عمل ہے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ان آیتوں کو کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر اپنی حاملہ اہلیہ کو کھلائیں، اپنی حاملہ اہلیہ کو کھلائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ولادت نارمل ہوگی۔ نارمل ولادت کے تعلق سے چند باتیں اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تھوڑا ورک بھی کرنا ہے، تھوڑا ورک، ایسا ورک جو عورت کو جو ہے کام کا عادی کرے، کام کا عادی کرے، یعنی زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرنا۔ یہ آپ اپنے جو ہے اطباء حضرات ہیں، یا حکیم حضرات ہیں، یا ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دعا بھی اور دارالاسباب بھی آپ اپنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ان آیتوں کو پڑھنا کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ پڑھ لیں، میٹھی چیز پر پھونک لیں، اور جب قرب ولادت ہو یعنی قریباً 9ویں مہینے میں، اس وقت آپ کھلائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اور کام بھی کراتے رہیں، اللہ نے چاہا سب آسان ہوگا، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔